اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جاتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع ہے عمران خان صاحب کا بار بار بیان بدلنا۔ اب وہ پہلے انہوں نے وکیلوں کے تھرو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بغیر پیسوں کے یا بغیر ان کو بتائے وکیل درخواست دائر کر دیں کہ ہمیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ تقریباً 4 درخواستیں انہوں نے مختلف عدالتوں میں دائر کی تھیں کہ ہمیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، وہاں سہولتیں نہیں ہیں، وہاں آرام نہیں ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ملکی معیشت پہ بات ہوگی، ملکی حالات پہ بات ہوگی، اور کس طرح ایک پلاننگ کے تحت سوچی سمجھی سازش کے تحت عوام کو اور آرمی کو پھر سے لڑانے کی کوشش یہ پی ٹی آئی کے مذموم لوگ جو کہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان سے ڈالر لے کے گمراہ کر رہے ہیں عوام کو فوج کے خلاف، اس پہ بات ہوگی۔ اور افغانیوں کے شناختی کارڈ اور ان کے پاسپورٹ سعودیہ میں ضبط ہوئے ہیں، تقریباً 4,500 کے قریب، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کے زیر نگرانی۔ تو وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اس میں سچ دکھایا جاتا تھا۔ بعد میں آیا الیکٹرانک میڈیا، اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پایا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو پیچھے اسپانسر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی زبان ڈالی جاتی ہے نام نہاد صحافیوں کی، اور وہ صحافی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عوام کو گمراہ کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، یہ اللہ کے کرم نوازی ہے میرے اوپر۔ تو ناکام رہا تھا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے کرم کیا، اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا جس پہ میں حق سچ کی آواز بیان کر سکتا ہوں۔ تو باقی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، حق سچ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ نئے آنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، اور پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، کیونکہ 75 سال کا کوئی بھی اور یوٹیوبر نہیں ہے تقریباً۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، جو سچ ہوتا ہے نا، اس نے ایک نہ ایک دن باہر آنا ہوتا ہے، سچ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے، اس نے سامنے آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ یہی خان صاحب تھے نا جو لوگوں کو امریکہ میں کیا بیان دیا، وہاں گئے جب کشمیر کا سودا کرنے گئے تھے، وہاں پہ $200 ارب میں کشمیر کا سودا کر کے آگے 3 جنگیں لڑی ہم نے انڈیا کے ساتھ۔ جنگ کے دوران بھی انڈیا کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کو وہ اپنا صوبہ بنا لے۔ خان صاحب نے صرف $200 ارب لے کے کشمیر کو مودی کے سپرد کر دیا۔ وہاں لکھ کے، ٹرمپ بھی اس میں شامل تھا، وہاں لکھ کے دے کے آ گیا کہ جی ہم شور مچائیں گے لیکن آپ لوگ بنا لیں، حملہ آور نہیں ہوں گے ہم۔ جیسے وہ مطلب 2
एटमी पावर मुल्क है ना, वो एक दूसरे से डरते रहते हैं कि ये पहल ना कर दे। और इतना बड़ा कि भाई एक खुद मुतनाज़ा इलाके को वो अपना सूबा बना रहे हैं, ये तो जंग के दौरान भी कभी नहीं हुआ था। 3 जंगें हुई हैं, उनको हिम्मत नहीं हुई थी अब उसको कश्मीर को अपना सूबा बनाने की। और कौमी असम्बली में जब शोर मचा तो खान साहब ने क्या बयान दिया कि भाई मैं क्या करूं, हमला कर दूं इंडिया के ऊपर। ये ऐसा मरदूद आदमी था। क्या डॉक्टर इसरार ने झूठ बोला था? अब उनकी बातें सच हो रही हैं साबित या नहीं? या हकीम सईद ने आज से 40 साल पहले झूठ बोला था? हकीम सईद तो वो हस्ती थी जो कि अल्लाह के वलियों में से एक वली था। उसने तो अपना सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम वक्फ कर दिया था। यूथियों को इस चीज का पता ही नहीं है, यूथी उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे कि हकीम सईद ने अपनी तमाम फैक्ट्रियां, कारखाने, हत्ता के रूह अफ़ज़ा, पूरी दुनिया में रूह अफ़ज़ा आपको अफ्रीका से लेके तो जदीद तरीन अमरीका समेत हर मुल्क में मिलेगा। रूह अफ़ज़ा की एक दिन की आमदनी खरबों में है। तो रूह अफ़ज़ा आप परचेज करें ना, उसके ऊपर भी लिखा होगा हमदर्द लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान, हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक़्फ़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसने तो अपनी तमाम जायदाद, उसकी तो औलाद ही नहीं थी, पाकिस्तान के नाम कर दी थी। खरबों की यूनिवर्सिटियां, फैक्ट्रियां, कारखाने पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इंडिया में भी बेसाब हमदर्द यूनिवर्सिटियां, कारखाने मौजूद हैं, बांग्लादेश में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो उसने 40 साल पहले एक किताब लिखी थी हकीम सईद ने, जापान की कहानी। वो अभी जाए मार्केट से परचेज करें, यूथिए, चैलेंज है मेरा उनको, जाए मार्केट से परचेज करें। 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आजकल की नहीं। जब ये क्रिकेट में भी नया नया, बल्कि क्रिकेट में भी अभी नहीं आया था, पढ़ रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में, वहीं पे इसका आलमी ताकतों के साथ मायदा हो गया था। अय्याश आदमी था ना, तो अय्याश आदमी तो बिक जाता है, उसका तो कोई ईमान होता ही नहीं है। तो ये यूथियों का आलम इस्लाम का लीडर जिसने आराम की बच्ची पैदा की हुई है, वो इनका लीडर है आलम इस्लाम का, नौज बिल्ला। और मिसाल किससे दे रहे हैं? उस हस्ती से, हजरत उमर फारूक जैसी हस्ती से। उनके तो पाँव की जूती की बराबर भी नहीं है, उनकी जूती के साथ जो मट्टी लगी हुई है ना, यकीन जानिए ये उस मट्टी के बराबर भी नहीं है। उनकी तो बड़े दूर की बात है। तो जनाब, पहले खान साहब ने कहा जी के 4 दरखास्तें दायर करवाई कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है जी, मुझे सहूलतें नहीं दी जा रही हैं। और खुद क्या करता था, जब कश्मीर का सौदा करके आया इंग्लैंड में, ना सॉरी अमेरिका में, ट्रंप के साथ मिलके, मोदी के साथ मिलके, मोदी भी गया था, ट्रंप भी गया था, और ये इमरान नियाजी भी गया था। तो वहां पे लिखत पढ़त करके सौदा करके 200 अरब डॉलर में वो आया था। मेरे पास इंडिया के एक मेजर का इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उसने कहा जी हमने तो 200 अरब डॉलर में खरीदा है कश्मीर, खरीद के उसको अपना सूबा बनाया है। और 200 अरब डॉलर किसको दिए हैं? इमरान नियाजी को। अगर कोई यूथ क्या चाहे तो वो मेरे साथ रब्ता करे इनबॉक्स में, तो मैं उसको वीडियो सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। तो ये एक प्लानिंग के तहत जो आलमी ताकतों के एजेंट हैं यूथ के, जो साबर शाकर जैसे और औरिया जान जैसे सहाफत का लबादा ओढ़ के मुल्क दुश्मन गद्दार आलमी ताकतों के एजेंट, राजा आदल जैसे गद्दार, जो अपनी फौज में से इज्जत कमाई और उसी फौज में गद्दार पैदा हुए। तो ये जनरल पाशा जैसे गद्दार, इंडिया में जब मोदी ने दौरा किया था दुबई का, तो वहां पे उनका सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था? जनरल पाशा। ये फौज के अंदर गद्दार मौजूद थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी हुई है कि फौज के अंदर से गद्दार निकले हैं, सफाया हो गया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी 5 रह गए हैं मरांडू जज, इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्द सफाया हो जाएगा।
اور اس کے بعد پھر سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ رہ جائیں گے، وہاں سے بھی انشاءاللہ ان کرپٹ ججوں کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا، تب جا کے پاکستان کا انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ 4 درخواستیں دائر کی گئی کہ جناب ہمیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، وہاں سہولتیں نہیں ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، اور کیا کہتا تھا کہ میں جا کے اس کا اے سی اتاروں گا، حالانکہ اے سی ذاتی پیسوں سے نواز شریف نے لگوایا، شہباز شریف نے لگوایا، حمزہ شہباز نے لگوایا جب وہ جیل میں تھے، اور وہ بل پورا الگ میٹر اس کا لگا ہوتا تھا، وہ بل الگ سے دیتے تھے، جیل پہ بوجھ نہیں بنے ہوئے تھے۔ یہ تو جیل پہ بوجھ ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ کھا رہا ہے، مرغوں کی صورت میں روسٹ کر کر کے دیسی مرغے کھا رہا ہے، روسٹ کر کر کے تو وہ اپنی خوراک جو ہے نا، اس کی جو ٹنوں کے حساب سے آرام کھانے کا عادی ہے وہ کھا رہا ہے، زکوٰۃ تک کو تو یہ بخشتا نہیں ہے، تو وہ اب بھی کھا رہا ہے۔ اور اب جا کے نا جب اڈیالہ جیل پہنچا، وہاں اٹک جیل میں تو ہر قسم کی اس کو سہولت دی گئی تھی، تو جب اڈیالہ جیل پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا جب کہ وہاں تو مجھے اتنی سہولتیں نہیں ہیں، تو اب دوبارہ درخواست دائر کی جی کہ میرے وکیلوں، مجھے غلط وکیل ملے ہیں، اور میرے وکیلوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کس نے؟ اعتزاز احسن نے اور یہ لطیف کھوسا نے، یہ ان دونوں نے دھوکہ کیا۔ وہ تو ہے ہی فراڈی ٹائپ ہیں دونوں، انہوں نے تو دھوکہ کرنا ہی کرنا تھا، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا تو ایمان ہی پیسہ ہے، پیسے کے پیچھے تو وہ زرداری کو بھی چھوڑ کے تو اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے، یہ پیسے کے لیے آئے تھے۔ کیا خان صاحب کی شکل اتنی خوبصورت تھی جو وہ دونوں اپنی اتنے پرانی پارٹی چھوڑ کے تو وہ اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے، ان کا مقصد ہی پیسہ ان سے نکلوانا تھا، انہوں نے کروڑوں ڈالر لیے ہیں۔ اور معاہدہ کیا ہوا تھا؟ بندیال کو خریدا تھا انہوں نے کہ بندیال اس کو سلو موٹو ایکشن لے گا اور اس میں اس کو باعزت بری کر دے گا، اور منصوبہ بھی یہی تھا۔ یہ منصوبہ اللہ کی طرف سے ناکام ہوا ہے۔ اگر مطلب اس کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملتا نا، ضمانت نہ ملتی، ان کا پلان تھا پھر بندیال کو سپریم کورٹ میں دائر کرنا۔ بندیال تو تیار بیٹھا ہوا تھا اپنے 3 چمچوں کو لے کے، تو انہوں نے کیا کرنا تھا، کیس ہی پورا اڑا کے رکھ دینا تھا، کیونکہ بکے ہوئے جو تھے، پیسے لیے ہوئے تھے انہوں نے، وہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا بندیال بھی، ثاقب نثار بھی، اور یہ جتنے بھی جسٹس کھوسا سمیت جتنے بھی تھے نا، یہ سب عالمی طاقتوں کے ایجنٹ تھے، ان سے پیسہ لے کے نا تو ملک کو تباہ کرنے میں، سال میں پہنچانے میں یہ برابر کے شریک تھے۔ تو اس میں دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پلٹ کے وار کرتا ہے، پلٹ کے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دینا چاہے پوری دنیا بھی مل کے اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا بھی مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ آج دیکھیں جس نواز شریف کو یہ چور چور کہتا تھا نا، آج خود چوری کے کیس میں اندر پڑا ہوا ہے، جیل میں سڑ رہا ہے، اور وہ دیکھیں وزیر اعظم نہیں ہے، صدر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو سعودیہ میں وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں وہ دیکھیں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں عبادت کر رہا ہے، نبی پاک کے روزہ مبارک پہ عبادت کر رہا ہے، اور وہیں سے جائے گا چائنا نے بھی شرط رکھ دیا کہ اگر نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنا تو سی پیک پہ کام سٹارٹ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو باہر آفر کر دیا ہے ایران نے کہ بھائی چھوڑو اس کو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں ہر ایک سہولت دیتے ہیں، کیونکہ چائنا جیسے انویسٹر کو تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ مل کے کام نہ کرے، کیونکہ اب عالمی طاقت جو ہے نا وہ چائنا ہے اور روس ہے، ایک نیا بلاک بن چکا ہے، الحمدللہ اس میں پاکستان شامل ہے، ایران شامل ہے، سعودیہ شامل ہے، اور جان چھوٹ گئی ہے۔ اب انڈیا
انڈیا، اسرائیل اور امریکہ اور یورپ یہ الگ بلاک بن گئے، دو بلاک بن گئے۔ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ روس اور چائنا کے ساتھ ہیں۔ چند ایک ہیں غدار، ہر دنیا میں ہے نا، اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں جو اب بھی امریکہ کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ ہیں، ورنہ زیادہ تر جو ہے نا یہ روس اور چائنا کے ساتھ ہیں۔ اور روس کی یہ مجبوری تھی کہ روس کے پاس جو سمندر ہے وہ پوری سال برف میں ڈھکا رہتا ہے، اس کو بہت لمبا چکر پڑتا تھا، تو اس نے سی پیک کے تحت ایک گرم پانیوں سے تک رسائی کے لیے اور گوادر کی پورٹ تک پہنچنے کے لیے آدھی فوج افغانستان میں مروا دی تھی۔ تو اب وہ راستہ اس کو فری میں مل رہا ہے۔ 40,000 کارخانہ سی پیک کے تحت روس پاکستان شفٹ کر رہا ہے، 24,000 کارخانہ چائنا شفٹ کر رہا ہے۔ تو جب یہ شفٹ ہو جائیں گے، سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا، تو سوچیں کہ ایک دن کی صرف محصول کی مد میں قیمت جو ہے نا پاکستان کے سالانہ بجٹ سے زیادہ ہوگی۔ تو تمام ٹیکس وغیرہ ختم ہو جائیں گے، کوئی ٹیکس نہیں رہے گا۔ پھر محصول کی مد میں ہمیں اتنی انکم ہو جائے گی کہ جو سالانہ بجٹ کے برابر ایک دن میں انکم آئے گی۔ جو گاڑیاں یہاں سے گزریں گی، مڈل ایسٹ کی طرف جائیں گی، جو یہ وسطی ایشیائی ریاستوں میں جائیں گی، ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے محصول جو وہ ادا کریں گے نا، ٹول پلازا جو ادا کریں گے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک دن کی انکم پاکستان کے سالانہ بجٹ کے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک جال بچ جائے گا فیکٹریوں کارخانوں کا۔ الحمدللہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی گوادر میں کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اور اس پہ 4 سال کام روکے رکھا ہے عمران نیازی نے۔ سی پیک پہ 4 سال کام روکے رکھا ہے۔ بھائی اگر یوتھیوں سے میں سوال کرتا ہوں، اگر وہ خان صاحب ملک کے وفادار تھے، سی پیک کیوں روکا تھا؟ سی پیک پہ کیوں کام روکا تھا؟ کاشغر کا بارڈر کیوں بند کیا گیا تھا؟ چائنا کے ساتھ تعلق کیوں خراب کیے گئے تھے؟ سعودیہ کے ساتھ تعلق کیوں خراب کیے گئے تھے؟ دبئی کے ساتھ تعلق کیوں خراب کیے گئے تھے؟ ترکی کے ساتھ تعلق کیوں خراب کیے گئے تھے؟ سوائے امریکہ کے ہر ملک کے ساتھ تعلق خراب کیے گئے تھے کیونکہ یہ ان عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، یہودیوں کا ایجنٹ تھا۔ اس کا کام ہی یہی تھا، ملک کو تباہ کرنا، معیشت کو تباہ کرنا، اینڈ میں ایٹمی پاور کو ان کے سپرد کر دینا، اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے نوز باللہ 4 ٹکڑے کر کے انڈیا کے ماتحت کر دینا۔ یہ تھا عالمی طاقتوں کا منصوبہ، اس میں امریکہ، اسرائیل، انڈیا شامل تھے۔ تو اس کے بعد دیکھیں اب انڈیا کو بھی عقل آ گئی ہے کہ بھائی پاکستان، اچھا عوام، میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے عوام آج بھی دیکھ لیں وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں، اسی طرح یورپ پورا دیکھ لیں وہ بھی، وہاں کی عوام بھی مظلوم لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو باقی میں کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ جس چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ انہی لوگوں کے ہیں۔ تو بس اشاروں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں کی عوام بھی مظلوم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب کون مظلوم لوگ ہیں وہ آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں پوری دنیا میں۔ اور جس ملک نے بھی پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے نا، دیکھ لے پاکستان اللہ کی مدد سے سرخرو ہوا ہے، اور وہ ملک ممالک ذلیل و خوار ہوئے ہیں، وہ ان کے ایجنٹ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ آج وہ دیکھے دوسروں کو چور چور کہتا تھا، خود چوری کی کیس میں جیل میں بند ہے۔ 160 کے قریب کیس ہیں۔ کتنے کیسوں میں ججوں کو خریدے گا، بری ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب سپریم کورٹ میں الحمدللہ آزاد عدلیہ پہنچ چکی ہے۔ وہ بندیال جیسے مردود لوگ دفن ہو چکے ہیں، جو اپنی ساس کے اور اپنی وائف کے کہنے پہ، اپنی بیٹی کے کہنے پہ فیصلے کرتا تھا۔ بزدل تھا، نہ ڈرتا تھا، گھر میں تو اس کی عزت یقین جانیے 2 کوڑی کی نہیں تھی۔
تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب اولاد کو آرام کھلاؤ گے، عالمی طاقتوں سے پیسہ لے کے ملک کو تباہ کی طرف لے کے جاؤ گے، تو آگے بچے بھی جوتے ہی ماریں گے پھر، اور پڑھ رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں جوتے۔ ان کے گھروں میں جو عزت ہے نا، وہ مجھے پتا ہے ان کے گھروں میں کیا اوقات ہے۔ تو باقی جو ہے نا، آرام سے بچنا چاہیے، حلال کھلانا چاہیے اولاد کو، پھر اولاد وفادار ہوتی ہے، پھر ان بچیوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، پھر وہ جا کے زنا پارک میں راتیں نہیں گزارتی ہیں، وہ پھر ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہیں۔ آرام داخل کرو گے تو پھر ان سے امید مت رکھو وفا کی، وہ ان کا قصور نہیں ہوگا، پھر ماں باپ کا قصور ہوگا جنہوں نے آرام داخل کیا ان کے جسم میں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں کس طریقے سے آج ملک دوبارہ ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، اور الحمدللہ 21 تاریخ کو نواز شریف بھی واپس آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا جھوٹا میڈیا پروپیگنڈے کر رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے جی، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اچھا، لاہور کا ایک مردود جج، سیشن کورٹ کا جج ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کو جلسہ کرنے دیا جائے جہاں یہ کہہ رہے ہیں، اس میں جس چوک سے انہوں نے 5 مئی کا آغاز کیا تھا اس چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ جب نہیں ملی تو کسی اور پارٹی کو، بھائی وہ تو باقی پارٹیاں تو ملک کی وفادار ہیں، تم کون ہوتی ہو باقی پارٹیوں کو منع کرنے کے؟ تم پی ٹی آئی کے مامے لگتے ہو؟ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ کیا ہے 75 سال کی عمر میں بونس پہ چل رہا ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں موت سے۔ جو رات قبر میں ہے باہر نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے جیسے ہزاروں اس ملک پہ قربان، ملک ہے تو ہم بھی ہے، ہماری آنے والی نسلیں بھی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں کس طریقے سے ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا، فیکٹریاں کروانے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب عوام کو عقل کرنی پڑے گی کہ 2/3 اکثریت سے نواز شریف کو ووٹ دے کے دوبارہ لائیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ملک کس طرح ترقی کرتا ہے۔ مہنگائی بھی نیچے آئے گی۔ اس کی مثال ایسے لے لینا کہ دیکھیں، میں ایک سینئر ترین ڈرائیور ہوں، میں نے ڈرائیونگ اپنی 1970 میں سیکھی تھی، تو لیکن میں چھوٹی گاڑی کا ماہر ہوں۔ اگر مجھے انو بس پہ چڑھا دیا جائے تو میں اس کو نہیں چلا سکوں گا۔ اسی طرح یہ ملک تجربات کرتے 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 یہ تباہی کے دانے پہ پہنچ گیا ہے۔ اب بس کر دیں تو نواز شریف کے پاس تجربہ کار ٹیم موجود ہے، نواز شریف کے پاس تجربہ موجود ہے۔ یہ بہت بڑا ملک ہے، 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے جس پہ تجربات کیے جائیں۔ ہم اگر سب سے پیچھے ہیں اس وقت پوری دنیا میں، تو یہ ہماری اپنے غلطیاں ہیں۔ 75-76 سالہ تاریخ میں پہلا جرنیل آیا ہے سید عاصم منیر کی، جس نے امریکہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوا ہے۔ وہ علم اٹھاتے ہی خانہ کعبہ گیا تھا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا، اس کے بعد مسجد نبوی میں گیا تھا، اس کے بعد چائنا گیا تھا، تو ابھی تک اس نے امریکہ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ یہ تو اب تک جتنے بھی 76 سالوں میں آئے ہیں، وہ تو آج دیکھ لیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی پاکستان میں نہیں ہے، سب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک حادثاتی طور پہ بنا تھا مرزا اسلم بیگ صاحب، وہ پاکستان میں موجود ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سب باہر بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ ملک میں کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگنے دینا، وزیر اعظم کو کشکول پکڑا کے زبردستی اس سے بھیک منگوانی ہے پوری دنیا سے۔ تو یہ پہلا چیف آیا ہے جس نے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، سلامت رکھے، کہ جس نے کہا کہ بھائی فیکٹریاں کارخانے لگاؤ تاکہ ہم ترقی کریں، ہمارا معیشت بہتر ہو، یہاں سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو، غربت کا خاتمہ ہو۔ جب فیکٹریاں کارخانے کسی ملک میں لگتے ہیں نا، تب جا کے غربت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، اور بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو، صرف 2 سال، زیادہ لمبا چوڑا میں نہیں کہتا ہوں، 2 سال کے اندر اندر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کس طرح دوبارہ، مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی، اور انشاءاللہ
بجلی کے ریٹ بھی نیچے آ جائیں گے، کیونکہ یہ مارچ تک معاہدہ IMF کے ساتھ یہ خان صاحب کر کے گئے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج ہم عوام بھگت رہی ہے نا، یہ خان صاحب کا ہی کیا دارا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ چلا جائے، کوئی بھی یوتھیا چلا جائے، گوگل پہ موجود ہے معاہدہ IMF کے ساتھ ہوا ہے، اس پہ دیکھیں کس کے سگنیچر ہے۔ خان صاحب نے کر کے بعد میں توڑ دیا تھا، اور اسی کو بحال کروانے میں شہباز شریف نے، میں کہتا ہوں ان کے آگے لیٹ گیا تھا، کوئی ان کے پاؤں تک پکڑ لیے تھے، تب جا کے یہ وہی معاہدہ بحال ہوا تھا۔ کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا تھا اس نے، یہ وہی معاہدہ جو خان صاحب کر کے گئے ہوئے ہیں۔ پیٹرول کا معاہدہ کیا ہوا ہے، پیٹرول 330 روپے پہ جا کے سٹاپ ہوگا، 330 تک پہنچا ہے وہ۔ اسی طرح بجلی کے ریٹ 130 روپے یونٹ، وہ 95-96 روپے یونٹ چل رہی ہے، مارچ تک 130 تک جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب معاہدہ مارچ میں ختم ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح گیس کے ریٹ بھی بہت زیادہ 200% اضافہ ہو گیا ہے، بڑھائے گئے ہیں، یہ بھی معاہدے میں شامل تھا۔ اس کے ریٹ بھی انشاءاللہ نیچے آئیں گے۔ تو اب عوام کو عقل کرنی ہے، عوام کو سوچنا ہے کہ آگے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ تو پہلے بھی عوام نے نہیں کیا تھا، یہ فراڈ کر کے اس کو لایا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ اب اللہ بہتر کرے گا۔ جو قومیں اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہیں نا، وہ ترقی کرتی ہیں۔ تو اب ادھر ہی میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں، اور دعا گو کہ اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے اور عوام کو شعور عطا فرمائے۔ یہ تو پاکستان کی عوام تو جاہل عوام ہے، میں اس کو باشعور عوام نہیں کہتا ہوں، یہ جاہل عوام ہے، یہ لکیر کے فقیر ہے۔ جو بیوی نے کہہ دیا خامد بھی کہے گا ہاں جی یہی ہے، اپنا دماغ استعمال نہیں کریں گے۔ تو باقی جو ہے نا، اب آپ دعا کی طرف کے لیے ہاتھ کھڑے کریں کہ اللہ تعالیٰ، صبح کا ٹائم ہے، 6:15 ہوئے ہیں، فجر پڑھ کے آیا ہوں، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ اور اس کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، جو عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام عالمی طاقتوں کو تو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ، جہاں جہاں بھی مظلوم لوگ ہیں ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ جو بھی مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے وفادار ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اس وقت افواج پاکستان کے اندر جو دشمنوں کے ایجنٹ چھپے بیٹھے ہیں، یا اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور خاص طور پہ ہمارے ISI چیف کو لمبی صحت والی عمر عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ISI میں جتنے بھی افسران اور جوان کام کر رہے ہیں ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور خاص طور پہ بلوچستان میں ہماری جتنی بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان سب کو کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کو کا نیٹ ورک توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ بلوچستان کی حفاظت فرما، گوادر کی حفاظت فرما، نئے ایئرپورٹ کی حفاظت فرما، سی پیک کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب میں جتنے بھی ملک کے وفادار ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں ان چاہے جس بھی مذہب سے ہیں، جس بھی قوم سے ہیں، یا اللہ ہیں تو آدم کی اولاد، یا اللہ ان سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کی بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ان کو شرم و حیا والی لمبی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کے ماں باپ کی اور ان کی مدد فرما، شادی کرنے میں، رشتہ کروانے میں اور گھر آباد کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور جتنی بھی بچیوں نے اولاد کے لیے کہا ہے یا اللہ جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں بے روزگار بے اولاد ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جو بھی پریشان حال لوگ ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، ہمارے عزیز و قارب میں سے جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کے عزیز و قارب میں سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، جو بجلی اور گیس کے بلوں سے تنگ ہیں ان کے میٹر اتر چکے ہیں یا اللہ ان کو تنگ دستی دور فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں قرآن پاک نہیں کھولا جاتا ہے بند رکھا جاتا ہے ان کو قرآن پاک کھولنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نئی نسل کو اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ خاص کرم فرما، رحم فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز قیامت شفاعت عطا فرما، اور ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اچھے نیک اور اسلام کے پیروکار حکمران عطا فرما، اور ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ہماری دین اور دنیا دونوں بہتر کر دے،
اور یا اللہ ہمیں روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔